الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات ہمیں درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا بہت ساری برکتیں لاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ درود پاک کو بڑا نارمل لے لیتے ہیں، گرانٹڈ لے لیتے ہیں، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کئی بار سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کا جو دوسرا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماجرا یہ تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کو اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، اندھیری رات تھی کہ اس میں چراغ گل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ فرماتی چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی وہ بھی گر گئی۔ اتنی روشنی میں بھی اگر سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر چراغ بھی گل ہو جائے، ساری لائٹیں بند ہو جائیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا ہے۔ مگر آپ فرماتی کہ میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نور والا چہرہ لے کر میرے کمرے میں آ گئے۔ نور والے آقا کے آنے سے کیا ہوا کہ پورا کمرہ ہی اتنا نور سے بھر گیا کہ میں نے اس روشنی میں اپنی گری ہوئی گمشدہ سوئی تلاش کر لی۔ اب یہاں نبی پاک کے چہرے سے نکلنے والی نور کی کرنوں کا عالم سوچئے۔ آج بھی دنیا میں کئی لوگ بڑا اچھا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، بعض چہروں کے بارے میں کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے، لیکن کسی کے چہرے سے کمرے روشن نہیں ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کے نور کا عالم یہ تھا، اور روشنی بھی ایسی ہوئی کہ آپ فرماتی میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ اچھا، جب ایسا ہو گیا تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو گفتگو فرمائی نا وہ بڑی زیادہ ہم سب کے لیے یوں سمجھیے عبرت ناک بھی ہے، اور بڑا جس کے لیے سمجھے کہ سبق آموز ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اچھا، ہم اس زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے، ہم نبی پاک کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، ہم نے وہ نورانی چہرہ نہیں دیکھا، لیکن قیامت میں دیکھنے کی تو سبھی کو تمنا ہے نا۔ اور آپ سمجھتے قیامت کے دن دیدار مصطفیٰ نہ ہونا یہ کتنی بڑی محرومی ہے؟ کیونکہ مجھے یہ بتائیے کہ شفاعت کی خیرات کس سے لینی ہے؟ پیاس لگے گی تو حوض کوثر کی جام کون پلائے گا؟ ہمیں اگر ہمارے پل صراط سے گزرنا ہوگا تو رب سلم کی صدائیں لگانے والے ہمارے آقا ہی تو ہوں گے نا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت ان تمام باتوں کو کس طرح نبی پاک قیامت کے دن کہاں کہاں کام آئیں گے اور امت پر مہربانی فرمائیں گے۔ آپ نے کئی کلاموں میں اس کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا کہ جب ماں بھی بچے کو نہیں پوچھے گی۔ ہاں، ماں سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے، ہماری تکلیف پہ ماں بے قرار ہو جاتی ہے، مگر محشر کے دن نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ ماں بھی اپنے بچے کو نہیں پوچھے گی، مگر اس نفسا نفسی میں کون ساتھ دے گا؟ آپ فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ۔ باپ جو بعض اوقات دو نوکریاں کرتا ہے، وہ باپ جو ہماری بے قراری میں بے قرار ہو جاتا ہے، اپنی خواہشیں دبا کر بچوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے، مگر قیامت کے دن بھی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اچھا، بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آئے گا، ایسا نفسا نفسی ہوگی، مگر کون ہوں گے کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگ
صلی اللہ علیہ وسلم. پیاس لگے گی. کتنی پیاس؟ زمین تانبے کی ہوگی, زبانیں باہر آئی بھی ہوں گی, مگر میرے آقا وہاں اپنے غلاموں کے لیے کیسا پانی لے کر آئیں گے آپ کو پتہ ہے؟ ایسا پانی ہوگا, ایسا جام ہوگا جو ایک بار حوض کوثر کا جام پی لے گا اسے کبھی پیاس ہی نہیں رہے گی. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں صلی اللہ. کوئی ایک مہربانی ہو تو ذکر کی جائے, کوئی ایک شفقت ہو تو ذکر کی جائے. قیامت کے دن مہربانیوں کا کیا عالم ہوگا, اعمال نامے کھلیں گے. ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں, ہمارا پردہ ہی کھل جائے گا, کیا کریں گے ہم؟ مگر وہ ذات کیسی ذات ہے کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بلی ہم آپ بگاڑے, اپنی بلی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ, ہر جگہ آقا کی ضرورت ہوگی, ہر طرف نبی پاک کو پکارا جا رہا ہوگا. اب سوچو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائیں کہ بدبخت ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا دیدار بھی نہیں کر سکے, وہ تو مارا گیا نا, وہ کس کے پاس جائے گا؟ اگر دیدار ہی نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا قرب بھی نصیب نہیں ہوگا. ابھی بھی عائشہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا دیدار نہیں کر سکے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص, کنجوس ہے وہ شخص. عرض کی حضور کون بخیل؟ فرمایا وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب آپ محرومی کا اندازہ سوچیے, جو لوگ درود نہیں پڑھتے, جن کی زندگی میں درود شامل نہیں ہے, وہ اس کو نارمل نہ لیں. قیامت کے دن تو پیارے آقا علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے قدموں میں ہم حاضر ہوں گے. انہی نے بخشوانا ہے, انہی نے شفاعت کرنی ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. آقا کے سوا تو کوئی نہیں. تو اب درود پاک پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہو گیا اپنی زندگی میں, اس کو شامل کیجیے. اچھا اب جو حدیث ہے کہ نبی پاک کا جب جب نام سننا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو درود پڑھنا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ محفل نعت ہو یا بیان ہو, پیارے آقا علیہ السلام کا نام بار بار لیا جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے ہم سے مس ہو جائے. تو علماء بڑا پیارا اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ روزانہ اپنے شیڈول میں کوئی مقررہ تعداد میں درود پڑھ لیا کریں. 100 بار پڑھ لیں, اللہ توفیق دے 200 بار پڑھ لیں, 313 بار پڑھ لیں. تو فرمایا جو دن میں کچھ کثرت سے درود پڑھ لیتا ہے نا, تو اگر باقی دن میں نام پاک سنا اور درود نہ پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھنا اس کے قائم مقام ہو جائے گا, اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا. وہ جو محرومی والی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن جو پڑھتا ہی نہیں ہے, موبائل فون کے لیے گھنٹوں ہیں, فضول باتوں کے لیے اس کے پاس گھنٹوں ہیں, درود کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. آج اس اجتماع کا پہلا پیغام, پہلا میسج تو یہ لیجئے, میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بڑا باکمال بنایا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اتنے کمالات سے نوازا کہ پچھلے جتنے انبیاء تھے, کم و بیش 1,24,000 انبیاء,
ان سب کو جتنے معجزات عطا کیے نا ان سب کا مجموعہ نبی پاک اکیلے کو عطا فرمایا. اچھا صرف وہ معجزات ہی نہیں بلکہ کچھ اسپیشل معجزات خاص عطائیں اور ہوئیں جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی. سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں نا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری تیرا محرم راز روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل اور بے مثال بنایا. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے مگر خود ذات پاک مصطفیٰ نبی پاک کا جو جسم اقدس تھا نا وہ ہر عضو بھی الگ معجزہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پارٹ آف دا باڈیز جو تھے وہ خود کمال کے ایسے کمال کے معجزہ ہیں کہ سراپا معجزہ ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. آج میں صرف اتنی باتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر باتیں کریں, آقا کی ابروؤں پر باتیں کریں, نبی پاک کے مبارک کانوں کا ذکر کریں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کا ذکر کریں, چہرے کی مبارک رنگت کی بات کریں, مبارک قدموں کی بات کریں, شکم اقدس کی بات کریں. سبحان اللہ, ہر بات پر اتنا کچھ بولنے کو ہے. لیکن میں آج جس موضوع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی میں بھی کچھ اس سے امپلیمنٹیشنز لیں, ہم کچھ سیکھ کر بھی جائیں, کیونکہ ہماری زندگی میں بھی اگر میں یہ کہوں کہ ہماری باڈی کے موسٹ امپورٹنٹ آرگنز کون سے ہیں, ہماری خود کی ذات کی زندگی میں کون سے عضو جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں اور جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, تو ان موسٹ امپورٹنٹ آرگنز میں سے, ان خاص جسم کے حصوں میں سے جس کا ہماری زندگی سے بھی ہماری آخرت سے بھی بڑا تعلق ہے, ان میں سے ایک ہماری زبان ہے. زبان جو ہے نا وہ جنت میں پہنچا سکتی ہے اور یہی زبان دوزخ کے گہرے گھڑے میں ڈال سکتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے, اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. اب ذرا سوچیں جنت کی گارنٹی, اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا زبان اور شرمگاہ. یعنی یہ دو چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان اور اپنے پرائیویٹ پارٹس اب حرام کاموں میں استعمال نہ کرے, آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں. سمپل ہو گیا نا. اگر کوئی کہے یار بہت سارے کام میں نہیں کر سکتا بھائی, جنت میں جانا ہے شارٹ کٹ بتا دو, تو نبی پاک نے تو گارنٹی لے لی ہے, شارٹ کٹ ہو گیا نا. دو چیزوں کا صحیح استعمال کر لو, ان دو چیزوں کو غلط کاموں سے بچا لو, جنت کی نبی پاک نے ضمانت دی ہے. لیکن اس کا پیچھے برعکس پتہ کیا بنتا ہے؟ اس کا برعکس یہ بنتا ہے کہ اس کا مطلب ان کی حفاظت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں زبان ایسے گناہ کراتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا. باقی باڈی کے پارٹس کھلے ہوئے ہیں مگر زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں, 32 دانت ہیں اس کے اندر زبان ہے, پھر بھی پہرا توڑ کے باہر نکل جاتا ہے. کبھی کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کبھی کسی کو ڈانٹ دیتی ہے, کبھی کسی کو گالی دیتا ہے, انسان جھوٹ کو نکل جاتا ہے زبان سے. اتنا مشکل ہے اس کو قابو پانا. تو آج ہم زبان میں کیا کیا کرتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے. آؤ پہلے زبان مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں. اللہ نے زبان بھی عطا فرمائی تو کیسی عطا فرمائی, سبحان اللہ. کیسی زبان ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, اس کی نافذ حکومت پہ. کن کی کنجی, واٹ از دا میننگ آف کن کی کنجی؟ کن کا مطلب ہو جا. آقا کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا. ہاں جو میرے نبی نے فرما دیا, کہہ دیا تو ہو گیا. ہاں یہ حدیثوں میں واقعات موجود ہیں, اور ایسا کچھ ہو گیا کہ ہم سنے تو حیران ہو جائیں کہ واقعی سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جاتا. چند واقعہ پیارے آقا علیہ السلام, حضرت اسامہ بن زید نبی پاک کے بڑے پیارے صحابی ہیں, ان کا بیان ہے کہ ہم دو عالم کے مختار مکی مدنی سرکار علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے نکلے. جب وادی روحہ میں پہنچے تو رحمت عالم علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی سواری روک لی. وہ عورت قریب آئی, اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس یہ میرا بچہ ہے. بچہ ساتھ لائی تھی. حضور جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے,
یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے قریب بٹھا لیا، اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا اور فرمایا اے اللہ پاک کے دشمن نکل جا، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی پاک کس سے بات کر رہے ہیں؟ آقا کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب یہ فرمایا اور اس کے بعد اس کی ماں کو بچہ پکڑا دیا، فرمایا اسے لے جاؤ، اب اسے کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو بیماری تھی، جو بلا تھی، رسول پاک نے وہ نکالی، نظر کسی کو کچھ نہیں آیا، لعاب دہن اس بیمار بچے کے منہ میں ڈالا اور وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ہم حج سے فارغ ہوئے تو روحا میں پہنچے تو وہی عورت اب شکرانے میں نبی پاک کی بارگاہ میں کام ہو گیا، بچہ صحت مند ہو گیا، تو اب وہ بھنی ہوئی بکری لے کر حاضر ہوئی پیارے آقا کی بارگاہ میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ بی بی اس بکری کا ایک بازو مجھے دے دے۔ تو اس عورت نے وہ بازو وغیرہ کاٹ کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ صحابہ وغیرہ نے تناول فرمایا ہوگا، نبی پاک نے فرمایا دوسرا بازو دے دو، دوسرا بازو بھی دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد پیارے آقا نے فرمایا تیسرا بازو بھی مجھے دے دے۔ کہا حضور بکری میں تو دو ہی بازو ہوتے ہیں، بازو تو دو ہی ہوتے ہیں نا، دو پیر ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر تم یہ نہ کہتی نا دو بازو ہوتے ہیں، میں جب تک کہتا رہتا تم مجھے بازو پکڑاتی رہتے تھے۔ اللہ اکبر، تم مجھے بازو پکڑاتی رہتی، ٹھیک ہے بکریوں میں دو ہوں گے، زبان مصطفیٰ سے جاری ہو چکا تھا، تم پکڑاتی رہتی وہ ملتے رہتے۔ اللہ اکبر، کہہ دیا تو ہو گیا۔ اللہ پاک نے ایسی زبان مبارک عطا فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب، یہ خاندانی نرالا ہے، شان بیان کرنا ہو تو کوئی ان سے سیکھے۔ فرماتے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ عالم کے سلاطین، بڑے بڑے سلطان جو ہے نا حضور وہ ٹھیک ہے سلطان ہیں، مگر حضور وہ آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ عالم کے سلاطین بھکاری ہیں، بھکاری سرکار بنایا، تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، بندہ جب کسی کو محبوب بنا لینا پھر سب کچھ دے دیتا ہے، جو محبوب کا ہوتا ہے محب اسے سب دے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو بات سمجھائی ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام رب کے حبیب ہیں۔ باقی انبیاء کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، مگر میرے آقا حبیب اللہ ہے۔ اور جب کوئی حبیب ہو جاتا ہے نا، رب کا حبیب ہو گیا، تو اب فرماتے ہیں کہ حضور پھر میں کہیں اور کیوں جاؤں، کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ حضور ہمارے مالک تو آپ ہوئے نا، کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا علیہ السلام مالک کے حبیب، تو اب جو مالک کا ہے وہ پیارے آقا کا ہے، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا۔ تو ہمیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ جو پیارے آقا فرماتے وہ ہو جایا کرتا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ، دیکھیں حضرت ابو ہریرہ بھی کیسے سچے عاشق رسول ہیں، کہتے میں نبی پاک پر ایمان تو لے آیا تھا مگر میری والدہ ایمان نہ لائی تھی، میں اسے اسلام کی دعوت دیتا وہ مانتی نہ تھی۔ ایک دن جب میں نے اپنی والدہ کو دعوت اسلام دی تو اس نے پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں ایسی بات کی کہ میں وہ سن نہیں سکتا تھا، میرا دل بڑا غمزدہ ہو گیا، میں روتا ہوا نبی پاک کے پاس آیا، حضور میری ماں کے لیے ایمان کی دعا کر دیں، میری ماں ایمان نہیں لاتی۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی زبان سے بس جاری ہوا۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کئی بار امی کو سمجھایا، کئی بار اسلام کے بارے میں بتایا، مگر اب زبان مصطفیٰ سے جب جاری ہوتا ہے، اللہ کے حبیب یہ فرماتے ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر گیا، ماں غسل خانے میں ہے، مجھے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں غسل خانے کے باہر کھڑا ہو گیا، ماں غسل کر کے باہر آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ وہی ماں ہے جس کو کئی بار کہا ہے مگر ابھی دعائے مصطفیٰ لے کر آیا ہوں، اللہ نے میری ماں کو ایمان عطا فرمایا۔
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے ایسی زبان عطا فرمائی جو فرماتے وہ ہو جاتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کی والدہ حضرت ام سلیم ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں آئی, عرض کرتی حضور یہ میرا بیٹا آپ کا خادم ہے. پیارے آقا علیہ السلام اس بچے کو دیکھا, آپ نے بڑی پیاری دعا دی. حضرت انس کی قسمت کو دیکھو, نبی پاک نے دعا دی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ, یعنی یا اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما اور اس کی اولاد زیادہ کر, اور جو تو نے اسے عطا فرمایا ہے اس پہ برکت عطا فرما. اللہ اکبر. حضرت انس کی جب اولاد میں اور عمر میں برکت کی دعا دی تو آپ کا جب وصال ہوا 100 سال سے زائد آپ کی عمر تھی اور آپ کے بچوں کی تعداد بھی 100 سے زیادہ ہو چکی تھی. اللہ نے اولاد میں بھی اتنی برکت دی. اور سنو مال میں برکت کی دعا کیسے ملی. آپ فرماتے ہیں لوگوں کے باغوں میں پھل ایک بار لگتا تھا, میرے باغ میں 2 بار سال میں پھل لگتا تھا. نارمل باغ تھا, سب کے باغوں میں سال میں ایک بار پھل لگتا تھا. سبحان اللہ. آقا نے مال میں برکت کی دعا دی تھی نا, میرے باغ میں 2 بار سال میں پھل لگتا, اور صرف 2 بار نہیں لگتا. فرماتے آپ کے باغ میں ایک ایسا پھول بھی تھا جس میں مشک جیسی خوشبو بھی آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ شان میرے آقا علیہ السلام کے مبارک دہن کی ہے, نبی پاک کی مبارک زبان کی ہے. اچھا اب کی تو زبان مبارک سے نکلنے کی دیر ہوتی, بات نکلتی تھی اور پوری ہو جاتی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں آئے کہ عرض کرتے حضور سردی لگ رہی ہے, سنو دربار مصطفیٰ کیسا تھا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مولا علی کہتے حضور سردی لگ رہی ہے. نبی پاک نے دعا کر دی, اے اللہ علی سے سردی اور گرمی دور فرما دے. سبحان اللہ. اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ مولا علی جو ہے سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے, باریک کپڑے پہنتے تھے, گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے تھے. نہ آپ کو سردی اثر کرتی تھی نہ گرمی اثر کرتی تھی. جو مانگا صحابہ کرام کو ملا, بس زبان سے نکلنے کی دیر تھی. ایک بار سیدنا ابو ہریرہ آئے, بڑا کمال کا کوسچن کر دیا, عجیب سوال کر دیا. کہتے حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تو رہتا ہوں مگر سنتا بھی ہوں, یاد کچھ نہیں ہوتا ہے, بھول جاتا ہوں. حضور مجھے یادداشت عطا فرما دیں, حضور مجھے حافظہ عطا فرمائیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ کہیں اور نہیں جاتے تھے, وہ رسول پاک کے پاس آتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر کو کھولو. سیدنا ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی, نبی پاک نے ایک مٹھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی چادر میں کھول دی. فرمایا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو. سیدنا ابو ہریرہ نے سینے سے لگائی, نظر کچھ نہ آیا مگر ایمان تھا, عقیدہ تھا. دیکھو کیسی عطا ہو گئی کہ سیدنا ابو ہریرہ پھر وہ صحابی بن گئے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی نے روایت کی ہیں تو وہ سیدنا ابو ہریرہ ہے. آپ فرماتے وہ دن ہے اس کے بعد ہوتا یہ تھا آقا جو فرماتے مجھے سب یاد ہو جاتا تھا. تو یہ شان میرے آقا کی زبان مبارک کی ہے. معجزات تو بہت سارے ہیں, ہم بیان کرتے جائیں تو رات بیت جائے گی, مگر میں اب آتا ہوں اس موضوع کی طرف کہ ایسی باکمال زبان تو تھی مگر اس باکمال زبان سے گفتگو کتنی باکمال تھی. نبی پاک گفتگو کیسے فرماتے تھے, ہم بھی تو باتیں کرتے ہیں نا, ہم نے سیکھنا ہے آج کے بیان میں کہ نبی پاک کی گفتگو کیسی تھی اور ہم اپنی زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیسا کلام تھا میرے آقا کا. چلو پھر چلتے ہیں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں. آپ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر. حضور کلام کرنے والے تو بڑے آئے, باتیں کرنے والے انٹلیکچوئلز بڑے بڑے تھے, مگر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. لوگ شوق ہو جاتے, حیران ہو جاتے جب نبی پاک کی زبان مبارک سے پھول جھڑتے تھے. اتنی جامع گفتگو ہوتی, اتنی سہل گفتگو ہوتی کہ ایمان تازہ ہو جاتا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اس طرح چلا کر اور تیز باتیں نہیں کرتے تھے جیسے تم لوگ کرتے ہو. میرے آقا تو ٹھہر کر گفتگو فرماتے, اس طرح گفتگو فرماتے کہ سامنے والا غور سے سنتا اور اگر چاہتا تو ان کے الفاظ بھی کاؤنٹ کر لیتا. سبحان اللہ. نبی پاک کی مبارک گفتگو ایسی تھی کہ میرے آقا کی گفتگو کے الفاظ اگر کوئی کاؤنٹ کرنا
کرنا چاہتا تو وہ الفاظ بھی گن سکتا تھا. اب میں اور آپ غور کریں ہم کیسے بولتے ہیں. ہمارے کئی لوگ تو اتنی تیز بولتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کیا بولتے ہیں. بندہ کہتا ہے رکو بھائی ذرا دوبارہ سنائیے گا. وہ آج کل واٹس ایپ پہ ہے نا ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 1.5. کچھ لوگوں کو پہلے ہی ملٹیپلائی بائی 2 لگا ہوا ہے, وہ بات ہی اتنی تیز کر رہے ہوتے ہیں. ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بات آرام سے ٹھہر ٹھہر کر اتنی آسان کریں کہ سامنے والا آپ کی بات سمجھے. اسی طرح اگر بیان کرنے کا بھی موقع ملے تو بیان میں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر لفظ دوسرے لفظ سے الگ ہو, سننے والے کو سمجھ آئے. اور سبحان اللہ, نبی پاک کی ایک اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آپ گفتگو فرماتے اور کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی, کوئی خاص بات ہوتی, تو میرے آقا اسے 3 بار ریپیٹ فرماتے تاکہ سامنے والا اسے یاد کر لیتا. اور سبحان اللہ, نبی پاک جب گفتگو فرماتے نا تو میرے آقا مسکرایا کرتے. نبی پاک کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی. سیدنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار اپنے شوہر سیدنا ابو دردہ سے کہتی ہیں, کیا بات ہے آپ جب بھی مجھے طرف دیکھتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں آپ مسکراتے ہیں. ویسے کمال کی خاتون تھی, کتنی لکی خاتون تھی کہ ان کے شوہر انہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. آج تو بہت سارے لوگ ہیں جو گھر میں مسکراتے ہی نہیں ہیں, باہر بھی نہیں مسکراتے. ایسا نہ کریں, اپنی زندگی میں مسکراہٹ کو شامل کریں. یہ کمال کا خزانہ ہے. آپ مسکرائیں, سامنے والا بھی مسکرائے گا, خرچہ بھی کچھ نہیں ہوتا اور ماحول اچھا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی لوگ نہیں مسکراتے. اب آؤ, ام دردہ کہتے ہیں حضور میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں, بات کرتے تو مسکراتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا ابو دردہ کہتے ہیں بات یہ ہے, میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جب بھی جاتا ہوں نا, اور نبی پاک جب بھی ہم سے بات کرتے ہیں تو مسکرایا کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ مسکراہٹ کی عادت. اور آج بہت ساری مشکلیں اس لیے ہماری ہیں کہ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹیں ختم ہو. اتنا سوجا ہوا چہرہ, اتنا سخت چہرہ, بندے کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہو, بات کروں کہ نہیں کروں, پتہ نہیں بات بھی کرے گا ڈانٹے گا. نہیں, مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے بھی ہیں میرے لوگ قریب نہیں آتے, مجھ سے بیٹھتے نہیں میرے ساتھ, دوسرے آپس میں دوستیاں لگاتے ہیں, مجھ سے کوئی دوستی نہیں لگاتا. یہ ان کا قصور نہیں ہے, چیک کیجئے آپ میں پرابلم ہے. آپ مسکراتے بھی ہیں کہ نہیں, آپ نرم ہیں کہ نہیں, آپ شفیق ہیں کہ نہیں. مسکراہٹ چابی ہے, کسی کے دل میں داخل ہونا ہے نا تو آپ مسکرانا شروع کر دیں. مسکراہٹ سبحان اللہ. اور پھر اچھا کئی کمپنیز آج کل تو مسکرانے کی ٹریننگ دیتی ہیں, کیونکہ کسٹمر سروس میں مسکرانا پڑتا ہے. مسکرانے والے کا مال بھی لگ جاتا ہے, اس کا جناب سیلز مین بھی اچھا ہوتا ہے. تو جس کو بھی مسکرانے کی ڈیوٹی ملے نا تو سنت کی نیت کر لیا کرو تاکہ ہر مسکراہٹ پر سنت کا ثواب بھی مل جائے. کیسی مسکراہٹ تھی, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مسئلہ یہ مسکراتے نہیں ہے, یقین کریں دلوں پہ مرہم پڑ جاتا ہے, انسان سکون میں آ جاتا ہے. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مسکرایا کریں, اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی, صرف گاہکوں کے ساتھ نہیں. ہاں گاہک کے سامنے بڑا مسکراتا ہے, آئیے آئیے بیٹھے بیٹھے, چائے پلاؤں آپ, اور کیا گرمی لگی, پنکھا ادھر کرو بھائی, کیونکہ گاہک آیا خریدنے کے لیے. یہ انداز کبھی ماں باپ کے ساتھ کیا, بیوی بچوں کے ساتھ کبھی انداز کیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا, میرے اور آپ کے حسن اخلاق کا اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے نا تو ہمارے گھر والے ہیں. ہاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, اور فرمایا سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اب ہم سوچیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے, تو وہاں بھی مسکرایا ہے, نرم گفتگو کیا کریں, ڈانٹ ڈپٹ جھڑکنا. اچھا کچھ لوگوں کا سٹائل ہی عجیب ہوتا ہے, ایسے بات کریں کہ جیسے لڑائی کر رہے ہیں. ارے بھائی مجھے یاد آیا ایک بار ہم کہیں سفر پر تھے, تو ہم کہیں ٹریول میں تھے, تو ایک کمرے میں ہم تھے, تو برابر والے کمرے سے لڑائی کی آواز آنے لگی. میں نے کہا اللہ خیر کرے, میں فوراً گیا, میں نے کہا خیریت کیوں ہے؟ کہتے نہیں ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے, ہمارا انداز ہی ایسا. ارے بھائی کیوں ایسا انداز؟ اگر آپ کے انداز میں ترش روی ہے, آپ کے انداز میں ڈانٹنے والا انداز ہے, چیخنے چلانے والا انداز, تو بدلیے نا. اچھا کچھ لوگ ایک بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں, یار میں کیا کروں, میرا سٹائل ہی ایسا ہے. نہیں جناب, ایک بات آپ غور سے سن لو, ہمارا جو انداز ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں میں ہوں غصے والا, وہ غصے والا ہی رہتا ہے, میں بڑا سست ہوں, وہ سستی رہتا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو بدلیے. بڑی پیاری بات میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ یہ جو انداز ہے نا, یہ رنگ اور قد نہیں ہے جو بدل نہ سکے. ہاں رنگ نہیں بدل سکتا, قد نہیں بدل, لمبا کہ میں چھوٹا ہو جاؤں, چھوٹا کہ میں لمبا ہوں, یہ نہیں ہوگا.
لیکن انداز بدل سکتا ہے. اگر آپ سخت ہیں آپ نرم ہو سکتے ہیں, آپ غصے والے ہیں آپ نرم مزاج ہو سکتے ہیں, آپ لڑاکو ہیں تو آپ لڑائی چھوڑ سکتے ہیں. اور اس کی زندہ مثال دعوت اسلامی کا ماحول ہے. کیسے کیسے تھے بھائی, آج مبلغ دعوت اسلامی بن گئے, ہم لوگ کیا تھے؟ تو جب ہم سب اس حوالے سے بدل سکتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مزاج تو ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں بدلنے ہوں گے. اب میں آپ کو آخر میں اپنے بیان کے مومن کی تعریف بیان کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کرے بھائی, ہمارا اسٹائل ہی ایسا ہے, لوگوں کو بدلنا ہے, لوگوں کو برداشت کرنا تو برداشت کریں. نہیں, یہ زبان جہنم میں پہنچا سکتی ہے. اگر ہماری زبان سے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے, وہ کہتے ہیں نا تلوار کا وار وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے, زبان کا وار ٹھیک نہیں ہوتا, وہ بہت لمبا درد کرتا ہے, دلوں کو توڑ دیتا ہے. تو زبان نرم رکھیں, یہ زبان کہیں مروا نہ دے ہمیں. تو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. یہ غصے کی عادت, طنز کی عادت, کچھ لوگوں کا مزاج اتنا عجیب ہے, طنز, جب بھی کوئی ملے گا کوئی نہ کوئی طنز کر دیں گے. مطلب کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی ہوگی کسی کے گھر, ان کو دعوت میں بھی بلا لینا اپنے گھر پہ, کہتے آئیے ہمارے گھر پہ دعوت کھانے. تو دعوت کھانے بھی آئیں گے تو کہیں گے یار ابھی تک وہی پرانا کلر کیا ہوا, پچھلی بار آیا تھا پھر بھی یہی صوفے تھے, اب بھی یہی صوفے, کب بدلو گے بھائی؟ کھانے میں چاول بنا تو روٹی کیوں نہیں بنائی, روٹی بنا تو چکن کیوں نہیں بنایا؟ بندہ کہ یار اس کو نہیں بلاتا دعوت میں تو اچھا تھا. تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. اچھا آپ کی نظر میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن سے جب بھی ملو نا بندہ کہتا ہے کاش نہ ملتا تو ٹھیک تھا, انہوں نے کوئی نہ کوئی سوئی چبو دے دی ہے. ایسے لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے. ہمارا نگران شورا ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے دو قسم کی مکھی ہوتی ہے, ہنی بی اور گھریلو مکھی. شہد کی مکھی اور گھریلو مکھی. گھریلو مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر. آپ کے گھر میں جدھر کچرا ہوگا نا ادھر ہی آ کے بیٹھے گی. آپ کے پورے جسم پہ جہاں زخم ہوگا وہ مکھی وہیں آ کے بیٹھے گی. اس کا کام ہی گندگی ڈھونڈنا ہے. اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے. اب ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے. ہم شہد کی مکھی ہیں یا گھریلو مکھی ہے؟ جس کا جو عیب نظر آئے ادھر ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ یوں کیوں کرتا ہے, یہ یوں کیوں کرتا ہے. ارے بھائی جو اچھا کرتا ہے وہ بھی دیکھ لو. اور شہد کی مکھی پھولوں پر, خوبیوں پہ نظر رکھیں, آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے بنے. اپنی زبان سے پھول برسائیں, انگارے نہ برسائیں. دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے وہ بندہ جس کی زبان اچھی نہیں ہوتی, جس کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا عالم یہ تھا, تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا. پیارے آقا کے بغیر چین نہیں آتا تھا. ارے صحابہ کرام کی تو چھوڑو, آؤ میں جبریل امین کی بتاتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا عالم یہ تھا کہ جبریل امین جو کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا, ساتوں آسمان کے اوپر. آؤ ایک زبردست تحقیق آپ کو بتاتا ہوں. حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس 12 بار آئے. حضرت ادریس کے پاس ان کی زندگی مبارک میں 4 بار انہوں نے حاضری دی. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 50 مرتبہ حاضری دی. حضرت ابراہیم کے پاس 42 مرتبہ حاضری دی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 400 مرتبہ آئے. حضرت عیسیٰ کے پاس 10 بار آئے. آپ کو پتہ ہے میرے آقا کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں کم و بیش 24,000 بار حاضری دی. 24,000 بار. کدھر سے آتے تھے؟ سدرۃ الساتوں آسمان. اچھا ساتوں آسمان سے آنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 برس, پھر دوسرے آسمان کا 500 برس, یعنی 7 آسمان تک تو پہلے 3500 سال کا راستہ ہے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا اس کے اوپر. اچھا اب ذرا حساب لگاتے دیکھ, پیارے آقا کی اور جبریل امین کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ نبی پاک کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. ٹھیک ہے نا, غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی, یاد ہے نہیں بھائی؟ 40 سال. نبی پاک نے اس دنیا میں کتنے سال عمر مبارک اختیار کی؟ اس دنیا کو کتنے سال اختیار کیا؟ 63 سال. 63 میں سے 40 نکال دو, کتنے ہو گئے؟ 23 سال کا عرصہ ملاقاتیں رہی ہیں. ٹھیک ہے, پہلی ملاقات 40 سال میں ہوئی, اس 23 سال کے عرصے میں ملاقات ہوئی. اب ایک 23 سال کے دن بناؤ, بڑا مشکل سوال. ایک سال میں انگریزی حساب سے کتنے ہو گئے؟ 365. 10 سال میں 3650. 20 سال میں 7300. میں بغیر کیلکولیٹر کے کر رہا ہوں, آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن امید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کتنے ہو گئے؟ 20 سال. 7300. اب آ جاؤ 3 سال مزید, تقریباً 1000 سال, 1000 دن اور پلس کر لیتے ہیں. کم و بیش 1000 سے اوپر بنتے ہیں. تو کتنے تھے؟ 7300 اور 1000 8300, 8400. موٹا حساب پکڑ لو, کتنے دن ہیں؟ 8400. اور حاضری کتنی بار ہے؟ 24,000. اچھا کئی دن ایسے گزرے جس میں آئی نہیں جبریل امین, بہت دنوں کا وقفہ بھی رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کے دن میں کئی بار آئے ہیں.
اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں تو اپنے گھر سے فیضان مدینہ کے پاس سے یہاں آیا تو چلو ایک بار آ گیا، آدھے گھنٹہ پھر بھی لگ گیا، ٹریفک بھی تھا، وہ 7ویں آسمان کے اوپر سے آ رہے ہیں۔ پہلے تو ایک عقیدے کی بات سن لو، جبریل امین کی رفتار کتنی تھی؟ اگر ایک دن میں کئی بار آئے ہیں تو یہ 7ویں آسمان کے اوپر سے آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، تو کسی رفتار تھی؟ جب جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات تو سیکھ لی ہم نے۔ اب آؤ دوسری بات، 24,000 بار کیوں آتے تھے بھائی؟ ایک ہی بار آ کر بات کر لیتے، ایک ہی بار جناب اپنا پیغام پہنچا دیتے، ایک دن میں کئی بار، وہ بھی سدرۃ المنتہا چھوڑ کر، بڑی کرم والی جگہ، بڑی مبارک جگہ۔ مسئلہ یہ کہ جب کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے نا، شریعت میں کسی چیز کا جواب لینا ہوتا ہے تو عشق والی ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں سے ہمیں جواب بڑا اچھا مل جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، مولانا حسن رضا خان صاحب کا غالباً کلام ہے، آپ فرماتے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، کہتے ہیں اگر نبی پاک سے ملے بغیر چین آ جاتا نا تو جبریل امین بار بار پھر سدرۃ المنتہا چھوڑ کے نہ آتے۔ مسئلہ یہ کہ وہ چلے تو جاتے تھے، وہاں جا کے پھر محبوب کی یاد ستاتی تھی، پھر آقا کے قدموں میں آتے تھے۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ۔ اچھا جبریل امین سے ایک بار نبی پاک نے بڑا پیارا سوال بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں جبریل تم نے تو سارے نبیوں کو دیکھا ہے۔ جبریل امین وہ ہیں جو ہر نبی کے صحابی ہیں، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں سب کے ساتھ حاضر ہوئے نا، کہ تم نے تو سب کو دیکھا ہے۔ اے جبریل کو ہم سب بھی دیکھا ہے، کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے۔ آئے ہائے، اب جبریل امین نے جو جواب دیا نا، وہ جواب بھی آؤ میں اعلیٰ حضرت کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے۔ سدرا والے کون ہیں؟ ابھی بتایا نا جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ تو حضرت جبریل کیا عرض کرتے ہیں؟ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے حالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جو گفتگو سنتا تھا، جو صحبت پاتا تھا، وہ نبی پاک کا دیوانہ ہو جاتا۔ ارے آج نبی پاک کی امتی کا یہ عالم بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہم سے جو ملے وہ دوبارہ ملنے کی تمنا کرے، وہ ہمارے قریب آ کر بیٹھنا چاہے۔ ہم ایسے نہ بن جائیں کہ جو قریب آئے تو غم زدہ ہو جائے، قریب آئے تو تکلیف میں آ جائے، قریب آئے تو پھر ملنا نہ چاہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلانا ہے، ان کی زبان تو اور نرم ہونی چاہیے، اور شفقت ہونی چاہیے، تاکہ ہم سے کوئی ملے تو اور قریب آئے۔ اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں نرمی لائیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک جس چیز میں نرمی عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نرمی نہیں ہوتی ہے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور جناب لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ پیارے آقا نے مومن کی تعریف پتہ ہے کیا بیان کی؟ آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، نرم عادتیں ہوتی ہیں اور آسان ہوتا ہے، اس سے بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب ہم ایسے ہیں، اپنے بارے میں غور کریں۔ لوگوں کو پیسے دینے سے پہلے وہ اور ہوتے ہیں، قرضہ دے دو اس کے بعد ان کا رنگ ہی اور ہو جاتا ہے۔ لینے سے پہلے بڑی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی دے دو، ٹائم پہ دے دوں گا، بالکل تمہارا خیال رکھوں گا، اس کے بعد فون ہی بند کر دیتے، ٹائم پہ جواب ہی نہیں دیتا، ناراض ہو جاتا زیادہ فون کرو تو۔ ارے بھائی تم پہلے تو کوئی اور تھے۔ کاروبار نہ کرو تو اور ہوتے ہیں، کاروبار کرو تو رنگ بدل جاتا ہے۔ رشتہ داری نہ کریں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، رشتہ داری کرنے تو پتہ چلتا ہے اصل رنگ یہ ہے۔ جب تک پڑوس میں نہ جائیں تو لگتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے، پڑوس میں رہنے جائیں تو اصل بات پتہ چل جاتی کہ ایسا شخص ہے۔ ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جس سے بات کرو تو آسان، کاروبار کرو تو آسان، رشتہ کرو تو آسان، پڑوس میں رکھو تو آسان، اپنا نگران بنا لو تو آسان، اس کا نگران بن جاؤ تو آسان۔ مومن ہر کسی کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم سرکار کی امت کے لیے آسان ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ بڑے مشکل ہوتے ہیں، بہت ٹف، اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی مشکل ہوتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات تو زوجہ بھی دیکھتی ہے موڈ ٹھیک نہیں ہے، بات نہیں کرنی ہے۔ مجھے کہیں سے پتا چلا کچھ لوگوں کے کام ایسے ہیں کہ گھر والے پہلے مارکیٹ کا ریٹ پوچھتے ہیں کہ آج مارکیٹ ڈاؤن ہے، آپ ہے ڈاؤن ہے تو آج بات ہی نہیں کرنی شوہر سے۔ آج کل ڈالر گولڈ بہت اوپر نیچے ہو رہا ہے نا، بولا آج اس کا موڈ آف ہوگا، سارا غصہ ہم پر ہی اتار دے گا۔ ارے ایسا بندہ جس سے بات کرنے کے لیے پہلے مارکیٹ ریٹ چیک کرنا پڑے، یہ کتنا مشکل شوہر ہے۔ بچے کہتے ہیں ابو، اچھا دیکھیں جو مشکل لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ اب دو طرح کے ابو ہوتے ہیں، ایک ابو گھر میں جائیں تو بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ ابو آ گئے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو کو ملنا نہیں ہے، ورنہ ملیں گے تو ڈانٹ ہی سننی ہے، کلاس ہی ہونی ہے۔ اور کچھ ابو وہ ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں نا تو بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، جلدی آ جاؤ ابو آ گئے۔ فرق ہے نا، اپنے بارے میں چیک کرنا ہو نا کہ ہم کیسے ہیں، آسان ہیں کہ نہیں۔ ابھی گھر جائیں گے نا بغیر بتائے، بتانا نہیں گھر والوں، آپ گھر میں داخل ہو کر دیکھیں کہ آپ کے داخل ہونے کے بعد گھر والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ریلیکسیشن آتی ہے، یا آپ کو دیکھتے ہی سارے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اچھا خاصا مسکرا رہے ہو تو ان کی مسکراہٹ بھی چلی جاتی ہے، سب سیریس ہو جاتے ہیں، بھائی ہیں تیار ہو جاؤ بھائی، کپڑے پڑے استری کرو، ان کے جوتے پالش کر کے رکھو، کھانا ٹائم پہ دو ورنہ خیر نہیں ہے۔ تو یار یہ تو گھر کا بندہ انسپیکٹر بنا ہوا ہے، گھر کا فرد تو نہیں ہے۔ میرے آقا تو بچوں کو کاندھوں پر اٹھاتے تھے، حضرت عمر سے پوچھو نا، کہتے گھر میں بندہ رہے تو بچہ بن کے رہے، باہر مرد بن کے رہے۔ ہم گھر میں بھی مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی باس بنے ہوئے ہوتے ہیں، نرم ہو جائے، شفیق ہو جائے، میرے آقا کی پیاری گفتگو کا صدقہ لے کر جائے، اور پھر اس زبان سے دل نہ دکھائے، اس زبان سے حرام باتیں نہ کریں۔ میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنائی تھی، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے زبان کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس میں زبان ہے اور شرمگاہ ہے، اور یہ زبان سبحان اللہ، اسے ذکر کرے نا۔ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں، کلمات کیسے کیسے زبان سے بندہ ادا کر سکتا ہے، یہ زبان جنت میں کتنا آسانی سے لے جا سکتی ہے، کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ نہ آپ ہلے ہیں، نہ کچھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی محنت کی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث تو سنو، مجھے اتنی پسند ہے یہ حدیث، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری فیوریٹ ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور جب بھی اس کو پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جب بھی ختم بخاری ہوتا ہے تو اس حدیث کو پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کلمتان